میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں جو آج کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ شروع تو سیالکوٹ میں ہوتی ہے، لیکن پھر کرتے کرتے آپ کو جہلم کے پاس ایک پہاڑی کے اوپر ایک جگہ تک پہنچا دیں گے، تو نام اس کا میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو کہانی یوں ہے جناب کہ راجہ سلوان تھا سیالکوٹ کا راجہ، اور بڑا بادشاہ تھا، اور کہتے ہیں کہ سیالکوٹ جو لفظ ہے وہ بھی سلاواہن کوٹ سے سلا کوٹ ہوا، وہاں سے بگڑ کے سیالکوٹ ہو گیا۔ اور راجہ سلواہن کا جو وقت بتایا جاتا ہے وہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے، فرسٹ سینچری بیفور دا کامن ایرا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب راجہ سلواہن کی جو رانی تھی اچھراں، اور ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا شادی کے 12 سال کے بعد، تو اس کا نام انہوں نے پورن رکھا۔ اور جو جوتشی تھے، جو شاہی جوتشی تھے، بادشاہ کو، راجہ کو ہر بات بتانے والے، انہوں نے کہا کہ بہن یہ جو بچہ ہے نا، اس کا اگر آپ اسے 12 سال اپنے سے دور رکھیں گے تو یہ بڑا نام پائے گا دنیا کے اندر، لیکن اگر نہ کیا تو پھر خرابہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا محل ہے، انہوں نے ایک جگہ خاص علیحدہ اس کے لیے وہ کر دی ریزرو، اور وہاں پہ اس کو دائیاں بھی مل گئیں جو دودھ بھی پلاتی تھیں، اور پھر جیسے وہ بڑا ہوا تو اس کو استاد بھی ملے پڑھانے کے لیے، جنگی مشقیں سکھانے کے لیے، اور کرتے کرتے جناب 12 سال گزر گئے، اور پورن جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اپنے بیٹے کو دیکھ کے، پہلی بار یا دوسری بار، ایک تو پیدائش پہ دیکھا، پھر اس نے اب دیکھا تو بڑا خوش ہوا، بڑا گبرو جوان تھا جناب پورن۔ اچھا، اب اس دوران میں یہ ہوا تھا کہ چونکہ اچھراں جو کہ پورن کی ماں تھی، اس سے کوئی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو راجہ نے ایک اور شادی کر لی۔ اس رانی کا نام تھا لونا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گوجرانوالے ضلع کے اندر ایک چھوٹا سا، اس زمانے میں تو گاؤں تھا جب میں آج سے 30 سال پہلے دیکھنے گیا، اب کہتے ہیں یعنی اب تو وہ شہر سا ہی بن گیا ہوگا جس سپیڈ پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جناب اس کا نام ہے پپناک، کہ یہ پپناک جو سردار تھا یا راجہ تھا، اس کی بیٹی تھی۔ لیکن ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، لونا ہے میں کٹیا کر دی سی۔ یہ ایک ہمارے گھر یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے اسے ہم گھٹیا سمجھتے ہیں۔ لوہار، ترکھان، موچی، یہ جو بیچارے جو اتنی بڑی سروس کرتے ہیں، انہیں عجیب ہی معاشرہ ہے ہمارا کہ ہم انہیں گھٹیا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو پپناک کا راجہ واجہ نہیں تھا لونا کا باپ، بلکہ ایک چمرنگ تھا، چمڑا تیار کرنے والا، چمڑا رنگنے والا۔ بہرحال جو بھی تھی، اب راجہ نے لونا سے بھی شادی کر لی ہوئی تھی۔ تو جب راجہ پورن کو مل لیا راجہ سلواہن نے، تو اسے کہا کہ جا اپنی ماؤں کو بھی جا کے سلام کر۔ تو وہ محل کے اندر گیا اور پہلے اپنی ماں کے پاس گیا، پھر وہ لونا کے پاس بھی آیا، اور لونا اسے دیکھ کے نا اس میں آ گئی، غلط احساسات کا وہ شکار ہو گئی۔ اتنا گبرو جوان جناب تھا، تو بیچارہ 12 سال کا ہی، لیکن تھا گبرو۔ تو وہ اسے کہتی ہے، اس نے ورغلانے کی کوشش کی، تو پورن بھی ذرا فلسفیانہ طبیعت کا مالک تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، تو میری ماں ہے۔ اس نے کہا میں تیری ماں کہاں سے ہوں؟ اگر آپ قادر یار کی پورن بھگت پڑھیں نا، اور میں جاتے جاتے آپ کو اس کتاب کا بھی بتا دوں، قادر یار گوجرانوالے کا رہنے والا تھا، 18ویں صدی کے اندر کہیں پیدا ہوا تھا، اور پھر 19ویں صدی کے شروع میں بالکل 1801-2 میں پہلی بار اس نے پورن بھگت کی داستان، جو اس وقت تک صرف زبان پہ تھی لوگوں کے، وہ اس نے لکھ دی شاہ مکھی کے اندر، اور وہ ہم تک اسی طرح پہنچی۔ اور پھر آج سے کوئی 41 سال پہلے ہمارے انگریزی کے ایک شاعر تھے بہت ہی کمال کے، توفیق رفعت صاحب، ان کی شاعری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے انگریزی کی۔ توفیق رفعت صاحب نے پنجابی سے انگریزی میں
اس کا ترجمہ کیا پورن بھگت کا، اور وہ پورن بھگت جو ہے وہ میرے پاس یہاں میرے بک شیلف میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ وین گارڈ نے آج سے میرے خیال ہے 40 سال پہلے چھاپی تھی، اب تو ملتی بھی نہیں ہے۔ جو آخری 2 کاپیاں تھیں وہ میں لے آیا، ایک میرے پاس ہے اور ایک میری بہن کے پاس ہے اوٹوا میں کینیڈا کے اندر۔ خیر بہرحال وہ قادر یار کی جو لکھی ہوئی داستان ہے اس سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ لونا نے اسے کہا کہ کیوں تو نے میرا کبھی دودھ پیا کہ میں تیری ماں ہوں؟ میں کدھر سے تیری ماں ہو گئی، اور تو جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ تو کر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ وہاں سے بھاگ لیا۔ تو لونا کو بڑا وٹ چڑھا کہ یار یہ کیا، یہ میں خوبصورت عورت ہوں اور یہ میری بات نہیں مانتا۔ خیر وہ شام کو راجہ آیا، تو آپ اگر قادر یار کی وہ پڑھیں نا بیلڈ آف پورن بھگت، تو اس کے اندر وہ یہی ہے کہ راجہ آیا تو نہ بتی نہ دیوا کچھ نہیں جل رہا تھا، محل ویران اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ وہ کمرے میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ لونا کے بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال۔ اس نے کہا کہ رانی کی ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے سے پوچھ، اس جنگی گھوڑے سے پوچھ اپنے بیٹے سے جس نے آ کے دست درازی کی ہے۔ راجہ کو بڑا تیش آیا، اس نے کہا ہیں پورن نے کیتا ہے؟ انہوں نے کہا سدو پورن نو، اور اس نے وہ پکڑ کے لاؤ پورن کو، اور اس نے وہ جناب اپنے جو تھے فوجی یا جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ کاٹ دو اس کی بازو اور ٹانگیں، اور اس کو ڈالو کنویں کے اندر، شہر سے باہر پھینک دو، یہ مر جائے، یہ سالہ یہ بہت خراب آدمی ہے۔ تو جناب انہوں نے وہ کیا۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں جاتے جاتے، سیالکوٹ شہر کے اندر ابھی بھی ایک محلہ ہے پورن نگر۔ بہرحال انہوں نے جناب اس کو شہر کے باہر لے جا کے ڈال دیا کنویں کے اندر، اور بتایا جاتا ہے کہ جناب 12 سال گزر گئے، پورن کنویں میں پڑا ہے، نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، اور برے حال میں پڑا ہے۔ تو گزر ادھر سے کس کا ہوتا ہے؟ گرو گورکھ ناتھ کا، اور گرو گورکھ ناتھ ایک بہت مہان گرو گزرے ہیں جناب، جس نے کہ کن پھٹا جوگیوں کی جو یہاں پہ سلسلہ تھا اس کی بنیاد، اس کی نیند رکھی تھی۔ تو گرو گورکھ ناتھ کا گزر ادھر سے ہوا، تو گرو نے وہاں پہ کہیں اپنا رات کے لیے جگہ ڈھونڈی، وہاں بسیرا کیا، تو قریب میں یہ کنواں تھا۔ گرو نے اپنے کسی چیلوں میں سے ایک کو کہا کہ جا بھائی پانی بھر لا کنویں سے۔ تو جو وہ چیلا بھیجا، اس نے جب وہاں جا کے پانی کے لیے ڈول نیچے کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی انسانی قسم کا جسم ہے اندر پڑا ہوا۔ تو ڈر کے بھاگا اور گرو کو آ کے کہا کہ سر جی ادھر تو ایک بندہ پیا ہے کھوج۔ گرو نے آ کے دیکھا اور بندہ واقعی اندر پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نکالو یار اسے باہر۔ وہ نکالا باہر تو اسے کہا کہ بھائی تیرے نال کی بنیا، تیرے باواں لتاں کٹ دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھیں جی، میں راجہ سلواہن کا بیٹا ہوں، اور میری مترئی ماں نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا، مجھے برا ثابت کر دیا۔ باپ نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، اس نے میری بازو ٹانگیں کٹوا کے مجھے ڈال دیا ادھر۔ گرو نے کہا لے پھر گرو دا کمال وے۔ گرو نے ہاتھ پھیرا اور جناب پورن جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور گرو نے کہا کہ جا اپنے باپ کو جا کے داستان سنا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں باپ کے پاس جاؤں گا، تو میں بس اب آپ کا چیلا ہوں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ تو گرو نے کہا کہ چل ٹھیک ہے بھائی، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ اور وہ پورن بھگت جو تھا، ابھی بھگت نہیں ہوا تھا، ابھی تو پورن ہی تھا، پورا ہی ہوا تھا ابھی۔ تو وہ پورن جو ہے وہ گرو کے ساتھ مل کے ان کے سفروں میں ساتھ رہا، اور پھر چلتے پھرتے گرو واپس اپنے اڈے پہ، اپنے ٹھیے پہ آ گئے۔ اور ان کا ٹھیا کہاں پہ تھا؟ وہ ضلع جہلم کے اندر۔ اگر آپ جہلم پل کے اوپر آج بھی کھڑے ہو جائیں نا، اور شام کا وقت ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، تو جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں جو آپ کو ایک پہاڑی دکھتی ہے وہ ٹلہ جوگیاں کی پہاڑی ہے۔ اس کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ کوئی 996 میٹر یا 3250 فٹ کے برابر ہے۔ اس کے اوپر ان کا وہ جناب اپنی ان کی درسگاہ، ان کا اسکول، ان کی خانقاہ تھی، وہاں لے گئے۔ اچھا، وہاں ٹلہ جوگیاں میں جا کے
وہ پورن جو ہے وہ بڑی اس نے تندہی کے ساتھ شاگردی اختیار کی گرو کی، اور وہ بڑا بھگت قسم کا جوگی بن گیا، اور پھر وہ وہاں سے گھومتا پھرتا ہوا۔ جو گرو نے کہا کہ جا اب تو دنیا میں جا اور جوگ کی باتیں لوگوں کو بتا کہ کیسے ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو گرو تو یہ اپنا جو پورن تھا یہ گھومتا پھرتا سیالکوٹ آ گیا، اور ایک دن محل کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اپنا ساز بجا رہا تھا، اور وہ کوئی گا رہا تھا کچھ، تو وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کنال کی داستان میں راجا اشوک نے اب بیٹے کی آواز پہچان لی، سلواہن کو بھی ہوا کہ کوئی آواز جانی پہچانی ہے، سد کے لے آؤ ہے کون ہے، تو وہ لے کے گئے تو راجا کا بیٹا تھا۔ تو راجا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کو کٹوا کے پھینکا تھا اور یہ حالت ہے۔ خیر وہ جب گلے ملا، اس کو بڑی پیار محبت کیا، اور پھر اسے کہا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ پائن یہ جو آپ کی رانی لونا ہے نا، یہ ٹھیک بندی نہیں ہے، میرے پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور تو بھی چنگا پیو ہے یار، پتہ بھی نہیں کیتا کہ میں کیتا کی نہیں کیتا، تو میری میں وڈ وڈ کے سٹ تک کھوئے جو۔ تو راجہ بڑا پشیمان ہوا، اس نے کہا کہ اچھا یار بڑی غلطی ہو گئی، لونا کو تو خیر کوئی سزا دینے کا سوچ ہی رہا تھا۔ تو پورن نے کہا کہ نہ کر، اس کو کچھ نہ کہہ، کیونکہ اس سے تیرا ایک بیٹا ہوگا پیدا، اس کا نام ہوگا رسالو۔ اور پنجاب کی داستانوں میں راجہ رسالو جو ہے وہ جیسے برطانیہ کی داستانوں میں کنگ آرتھر ہے نا، ہمارا جو ہے نا راجہ رسالو ہے، جس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ بھی کبھی آپ کو کوئی نہ کوئی داستان ضرور سنائی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ اس سے تجھے ایک بیٹا ہوگا تو اس کو تو رکھ اپنے پاس۔ تو راجہ نے کہا کہ نہیں، تو چھوڑ، تو آ راجکمار بن، راجدھانی سنبھال، بھائی میں بڈھا ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا نہ بہن، میں تو اب جوگی ہوں، میں یہاں نہیں ٹھہروں گا، اور بس یہ تمہیں مبارک، رسالو جو ہے وہ تیری راجدھانی سنبھالے گا، وہ تیرا راجکمار ہوگا اصلی۔ اور پورن نکل گیا۔ اب دیکھیے پورن، اگر آپ سیالکوٹ سے چپراڑ والی سڑک بارڈر کی طرف جو رستہ جاتا ہے ادھر کو آپ نکلیں نا، تو سیالکوٹ سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ اب اس گاؤں کو گل بہار کہتے ہیں، لیکن اس کا جہاں تک مجھے کوئی شک ہے کہ اس کا پہلا کوئی اور نام تھا، وہ میں نے کبھی اس کے اوپر تحقیق نہیں کی کہ گل بہار سے پہلے کیا تھا۔ میں وہاں پہ کوئی 30-35 سال پہلے پہلی بار گیا تھا، یہ نہیں میں نے پتہ کیا کہ جی پہلا نام کی سی۔ تو بہرحال وہ گل بہار ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں جی میں پورن دے کھو جانا ہے، سیالکوٹ سے چپراڑ والی سڑک پہ آپ نے نکلتے ہوئے وہاں پہ آپ نے یہ پورن دے کھو دا پوچھ لینا، وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے۔ یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا مندر ہے، ساتھ میں کنواں ہے، اور پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اب جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی عورتوں کے، وہ آ کے اس کنویں کے پانی سے نہاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ پھر بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں، جن کے ہوتا ہوگا وہ آ کے بتاتی ہوں گی، جن کے نہیں ہوتا ہوگا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں گی، اتھے آ کے کنے دسنا کہ یار کہ یہ ساڈا تو ہویا ہی نہیں۔ ایسا نہیں نہ ہوتا، بتاتا کوئی نہیں آگے کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ پورن کا کھو ہے اور اس کی یہ رواج ہے۔ اچھا، اب قلعہ میں نے کہا کہ جیلم میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں شام کے وقت، ادھر کو مغرب کی طرف دیکھیں، سورج کے ڈوبتے ہوئے کی طرف، تو آپ کو وہ نظر آتی ہیں ایک پہاڑی اسکائی لائن کے اوپر۔ اس پہاڑی کو چڑھنے کے مختلف رستے ہیں۔ ایک تو انگریزوں کا بنایا ہوا جیپ کا رستہ تھا، اس زمانے میں تو جیپیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں، بیل گاڑی سے جایا کرتے تھے۔ وہ جیلم سے روہتاس، اور روہتاس کے پھر زحل دروازے سے نکل کے وہ اوپر چلتے تھے، اور وہ رستہ کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے۔ 1991 نومبر کے اندر میں نے ایک ٹویوٹا کرولا 85 ماڈل وہاں کھڑی ہوئی دیکھی، وہ میں سمجھا کسی کی رہ گئی ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ ایک پوری ٹیم آئی ہوئی ہے اس کرولا میں بیٹھ کے بندوں کی، تو اتنا اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیپ کا جانا بھی محال ہوتا ہے، تو میں کار کے ساتھ تو کبھی نہیں گیا، پیدل میں بے شمار دفعہ چڑھا ہوں۔ اور پہلی دفعہ جو میں چڑھا تو وہ 1975 اکتوبر کی بات ہے۔
وہ یوں ہوا تھا کہ میں فوج میں تھا اور ہم توپ خانے کی ایکسرسائزز کرنے کے لیے ٹلہ جوگیاں جایا کرتے تھے، تو ہم ٹلے میں تھے. شام کو جب بھی میں فارغ بیٹھتا تھا تو باہر کیمپ سٹول پہ بیٹھ کے میں دوربین سے پہاڑوں کو سکین کرتا رہتا تھا. تو یہ اوپر مجھے پہاڑ کے اوپر گھر نظر آئے. تو میں نے، چونکہ اس زمانے میں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں زیادہ تر جو ہمارے فوجی تھے وہ سارے کے سارے جیلم، سنگوئی، یہ پنڈی ادھر ادھر کے ہوتے تھے. تو میں نے اپنے ادھر والے کو ایک کو بلایا، میں کہا اتنے پنڈ ہے؟ کہتا نہیں سر پنڈ نہیں ہے، وہ اتنے خالی پے نے گھر. اچھا، مجھے ہمیشہ سے ان چیزوں کا بڑا تجسس رہتا تھا کہ یار ویران گاؤں دیکھنا چاہیے کوئی. تو میں نے کہا کہ ہیں اچھا یہ اوپر کوئی نہیں رہتا؟ کہتا نہیں کوئی نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی یہ گھر کب سے پڑے ہیں؟ یہ پارٹیشن سے پہلے سے پڑے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سنا ہے. اب 75 میں لوگوں کے، جو میرا جو یہ سپاہی جو مجھے بتا رہا تھا، اس کی عمر تھی 27-28 سال، اور باپ اس کا زیادہ 50 سال کا ہوگا. تو اس وقت لوگوں نے پارٹیشن سے پہلے کا بھی دیکھا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی جدوں تک ہندوستان پاکستان نہیں بنیا سی، انہوں تک تھے اتنے جوگی رہندے ہوندے سی. تو میں نے کہا کہ اچھا یار یہ تو جا کے پھر دیکھنی چاہیے. تو میری یونٹ میں ایک نئے لیفٹیننٹ صاحب آئے تھے، شاہد احمد ان کا نام ہے، لیفٹیننٹ کرنل پہ جا کے وہ ریٹائر ہوئے. ہم بہت، ہماری ابھی تک دوستی ہے. اور وہ یوں بھی کہ جب شاہد نے آنا تھا ٹرین پہ، اس زمانے میں فوجی افسر ٹرین پہ اپنے اسٹیشن پہ پہنچا کرتے تھے، تو جو سینئر سبلٹن ہوتا تھا وہ لینے جاتا تھا، اور میں سینئر سبلٹن تھا، میں شاہد کو لینے گیا تھا. تو ہماری جو دوستی ہے نا، جو اس دن چلی اکتوبر 1974 میں، وہ ابھی تک چل رہی ہے اور بڑی گوڑھی دوستی ہے. تو میں ایسے، شاہد نے کہا سر کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ چیک کرو یار، اوپر وہ ہیں کھنڈرات ہیں اوپر کوئی. تو میں تو یہ ایکسرسائز ختم ہوگی، اگلے ہی ویکنڈ میں آؤں گا یہاں اوپر جانے کے لیے. تو شاہد کہنے لگا میں بھی آؤں گا. چنانچہ اگلے ہفتے اکتوبر کے اندر سن 1975 میں، یہ ایک سیٹرڈے کو ہم یہاں پہ پہنچے. نیچے ایک گاؤں تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، بدر، وہاں پہ ہم نے رات کی ایک ریٹائرڈ فوجی کے گھر میں، اور اگلی صبح ہم اوپر چڑھ گئے. جوانی تھی، میرا خیال ہے ہم نے کوئی گائیڈ بھی کوئی نہیں لیا. انہوں نے ہمیں کہا جی آپ نے ایسے جانا ہے. ہم سیدھا پہنچ گئے اوپر، اور میرا خیال کوئی 50 منٹ لگے ہوں گے ہمیں اوپر پہنچنے میں. تو وہاں بہت خوب کمال کے کھنڈرات تھے. اس میں جو سب سے پہلے جو ہمیں ہمارے سامنے جو عمارت آئی وہ یہ ہے، اس میں آپ سامنے شاہد احمد کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ عمارت انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے. یعنی جب 1880 کی دہائی کے اندر انگریز جیلم میں انہوں نے ضلع بنا دیا تھا، تو ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھتا تھا. تو صاحب بہادر جو ہیں نا، جب کنکیں کٹ جاتی تھیں اپریل کے اخیرلے دنوں میں، تو وہ اپنا پورا دفتر مال سمیت اٹھا کے لا کے یہاں لگایا کرتے تھے، کیونکہ ٹلہ کی ہائٹ اونچی ہے، 1000 میٹر کے لگ بھگ ہائٹ ہے. تو بہت خوبصورت موسم ہوا کرتا تھا. چنانچہ وہ یہاں آ جاتے تھے، اور پھر ستمبر کے 15ویں کے لگ بھگ، یعنی بھادوں ختم ہوتا تھا تو وہ واپس نیچے چلے جاتے تھے. یہاں میں آپ کو چند تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو تب ہم نے دیکھی تھیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مغل طرز کا ایک تالاب ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اگر آپ ابو الفضل کا اکبر نامہ پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1580 کے دہائی میں اکبر بادشاہ یہاں پہ آیا تھا، اور تو جوگیوں نے اس سے کہا کہ جناب والی ہمارے پاس پانی کی ذرا قلت رہتی ہے، اگر بارشیں ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا چھوٹا سا تالاب بھر جاتا ہے، لیکن اگر نہ ہوں تو پھر ہمیں مسئلہ ہے نیچے سے لانا پڑتا ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو تالاب ایک بنوا دیں. تو اکبر نے یہ تالاب آرڈر کیا. یہ 1580 کے عشرے کا بنا ہوا ہے. اس میں ایک جو بڑی دلچسپی ہے، یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ پردے کے اندر رہ کے غسل کرنے کی جگہ ہے، نہانے کی جگہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اکبر کا پروگرام تھا کہ کبھی وہ آئندہ بھی آئے گا اور اپنی شہزادیوں اور ملکاؤں کو ساتھ لے کے آئے گا، تو کوئی نہانے دھونے کا بندوبست ہونا چاہیے، تو یہ اس کے لیے کیا تھا.
اس کے بنانے والے نے ایک کمال کا کام کیا، جو یہاں پہ راج لگا ہوا تھا، جو پلستر کا کام کر رہا تھا، وہ خوب آدمی تھا، اور وہ سینٹرل ایشیاٹک تھا، پتہ نہیں ازبیکستان سے یا کہاں سے آیا ہوا ہوگا۔ اس نے اپنا نام تو کہیں نہیں لکھا، لیکن اس نے ایک کام خوب کیا۔ اس تصویر میں اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ جو ایک ٹیبلٹ کے اوپر کالا سا دھبا دکھ رہا ہے، وہ باختری اونٹ ہے، 2 کوہان والا باختری اونٹ۔ یہ میں آپ کو اس کا ایک کلوز اپ بھی دکھا دیتا ہوں۔ وقت گزر گیا، 500 سال کے لگ بھگ ہونے والے ہیں، اور وہ کچھ گھساوٹ تو ہوا اور پانی کی ہوئی، باقی شاید ہمارے جیسے لوگوں نے بھی جا کے کوئی نقصان ضرور دیا ہوگا، کیونکہ دے رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے وسطی ایشیا کا باختری اونٹ بنا دیا، جو کہ یہاں نہیں ملتا۔ تو یہ ایک وہ اپنا سگنیچر چھوڑ کے گیا۔ اچھا، تو اکبر نے تو یہ جناب اچھا تو اکبر نے تو ان کو یہ تالاب بنوا دیا، اور پھر اکبر نے لکھا کہ اس جگہ کو اکبر نے تو نہیں لکھا، ابو الفضل لکھتا تھا نا اکبر کی ساری باتیں۔ ابو الفضل نے لکھا کہ جناب یہ ٹلہ بالناتھ ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں کوئی بالناتھ نام کا جوگی بڑا گزرا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں تو گرو گورکھ ناتھ نے یہ جو پہلی صدی قبل مسیح میں یہ جو مانسٹری تھی، یہ گرو گورکھ ناتھ نے اسٹیبلش کی۔ بعد میں کوئی ایک اور گرو گزرا ہوگا، بڑا مہان گرو ہوگا، اور اس کا نام ہوگا بالناتھ، تو یہ اس کے نام سے بھی منسوب ہے۔ تو اسے اس زمانے میں لوگ دونوں ناموں سے جانتے تھے، ٹلہ گورکھ ناتھ بھی کہتے تھے اور ٹلہ بالناتھ بھی کہتے تھے۔ خیر، وہ یہ اکبر کا گزر ہوا۔ اس کے بعد جہانگیر 2 دفعہ یہاں پہ آیا، اور اسے بھی یہ جگہ بڑی پسند آئی۔ پہاڑ تھا جی 3000 فٹ اونچا، تو اب بھی اگر آپ جائیں مئی جون کے اندر تو بڑا خوشگوار وہاں پہ ہوا ہوتی۔ لیکن ایک جو بڑی دلچسپ چیز یہاں پہ لگوائی گئی تھی ڈپٹی کمشنر کے زمانے میں، اس زمانے میں 1880 کی دہائی کے اندر، وہ یہ آپ مائل سٹون کی تصویر دیکھ لیجئے۔ اس میں انگریزی اور اردو میں لکھا ہے جیلم 25 یا جیلم 25 میل، یہ میلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو مائل سٹون ہے، یہ ذرا سا مانسٹری سے ہٹ کے اور ریسٹ ہاؤس سے پیچھے، جہاں پہ اب ایک وہ ایئر فورس والوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے نزدیک جھاڑ جھنکار میں یہ مائل سٹون لگا ہوتا تھا، اور آخری بار یہ میں نے 1990 میں دیکھا۔ اس کے بعد یہاں سے کوئی اسے نکال کے لے گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے گھر میں لگا ہوا ہو، شوقیہ۔ اچھا، عمارتوں کی میں آپ کو ذرا کچھ بتا دوں۔ یہ دیکھیے، آپ نے وہ مغل واٹر ٹینک، پانی کا تالاب تو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ آپ کو میں ویو دکھا رہا ہوں وہ مانسٹری کا، اور وہ مندر جو ہیں، یہ ذرا دور سے کھڑے ہو کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب ذرا آپ اس کے اندر آ جائیے، یہ ایک آدھا آپ ویو قریب کا دیکھ لیجئے۔ اس میں کچھ عمارتیں ہیں جو کہ صرف بیٹھنے کے لیے ہیں۔ جیسے ایک عمارت ہے، اس میں کمرہ سا ہے، اس کے اندر دیوار کے اوپر کھود کے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ فلانے نے کبھی چلہ کاٹا 1900 پتہ نہیں 94-95 میں جن قبضہ کرنے کے لیے، تو باقی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کا بنا کیا، جن اس نے قبضہ کیے یا نہیں، یا جنہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ بہرحال یہاں پہ جو ظلم ہونا شروع ہوا نا جی، وہ 1990 کی دہائی کے اندر ہوا کہ خزانے ڈھونڈنے والے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ ایک عمارت میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں، اور یہ دور سے آپ دیکھیں تو یہ محمد علی جناح قائد اعظم کے مزار کے جیسی اس کی بالکل شکل ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آرکیٹیکٹ جس نے ایجاد کیا تھا جناح کا مزار، وہ ایکچولی یہ دیکھ کے گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گرو نانک دیو جی کی چلہ گاہ ہے، یہاں بیٹھ کے انہوں نے 40 دن کی عبادت کی تھی، اور ہے بھی سکھ روایتوں کے اندر ہے بھی کہ گرو نانک دیو یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ تو
یہ آپ پرانی تصویریں دیکھ لیجئے، یہ اس میں صرف پہلے کوئی اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، یعنی اگر گرو نانک دیو نے یہاں پہ آ کے کیا تو یہ بنوائی تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں گئی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے گرو نانک دیو سے جڑی ہوئی کوئی عمارتیں کم ہی ہیں، اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ فکٹیشس ہے، وہ اصلی نہیں ہے، تو یہ بنی تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہوگی۔ اب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ تو 19ویں صدی کے شروع کا ہے، یہ 1990 تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اس کے بعد اس میں یہ جو آپ کو ٹوٹا ہوا شگاف دکھ رہا ہے ایک، یہ شگاف پڑ گیا، بعد میں اس کے گنبد کو بھی کسی نے توڑ دیا۔ اچھا، اسی طرح اگر میں واپس آپ کو مندروں میں لے آتا ہوں، یہ جو آپ مندر دیکھ رہے ہیں اس کا جو فرش ہے وہ اکھاڑا ہوا ہے، اور وہ ساری جو سلیں ہیں وہ تلپٹ ہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرا مندر ہے وہ بھی اسی طرح سے اکھاڑا ہوا ہے۔ یہ جو اب میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا ڈومڈ کیوبیکل سا تھا، یعنی اس میں بیٹھ کوئی سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتے آپ، اور یہ ایک اونچی پلنتھ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور آپ اس کے پیچھے دیکھیے جو درخت آپ کو دکھ رہا ہے وہ ایک زیتون کا درخت ہے۔ یہاں پہ ٹلہ جوگیاں میں جنگلی زیتون بے شمار ہیں جن کا بہت سارا نقصان لوگوں نے کیا، کاٹے، اور وہ 3-3 ہزار سال پرانے درخت تھے، پتہ نہیں لوگ کیسے انہیں کاٹ لیتے ہیں، وہ کاٹے انہوں نے۔ لیکن یہ پیچھے جو اس کے زیتون کا درخت ہے، اور یہ جو طرز تعمیر ہے، جو اس کی کنسٹرکشن ہے، اس سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں تو 15ویں صدی کے شروع کا ہے، 1400 کچھ کے لگ بھگ کا ہوگا، اس سے بعد کا نہیں ہو سکتا، اس کی تعمیر سے پتہ لگ رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی اب آپ دیکھ لیجئے جو نقصان ہے، جو توڑا ہوا ہے، وہ خزانے ڈھونڈنے والوں نے توڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ جتنا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، خزانے ڈھونڈنے والے آ کے وہاں پہ وہ توڑ رہے ہیں، جو عمارت انہیں کسی کی ڈوم توڑ دیا، کسی کا یہ تو فرش اکھاڑ دیا، کچھ کر دیا کہ جی خزانہ نکلے گا۔ یہ عمارت 500 سال کھڑی رہی، اس کو میں 1990 کی دہائی تک ٹھیک دیکھتا رہا، پھر جب میں بہت سال کے وقفے کے بعد دوبارہ گیا 2004 کے اندر، تو میں نے اسے ٹوٹا ہوا پایا، اور واضح تھا کل اوپر آپ کو وہ گینتی مارنے کے نشان بھی نظر آتے ہیں، جہاں گینتی مار کے اس کو ڈھایا، تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، گرو نانک دیو کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی ڈھا دی گئی ہے، مطلب اس کو کافی نقصان پہنچایا، ابھی ڈھا نہیں سکے، گرا دیں گے، چھوٹی سی عمارت ہے یہ۔ میں آپ کو ذرا عمارت کا آپ کو سائز کا تعین ہو جائے، میں وہاں ہیرو بن کے کھڑا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے، وہ اس طرح کی عمارت ہے۔ اب تھوڑا سا اس کی ہسٹری یا تاریخ کی بات کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرو گورکھ ناتھ نے، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح کا ایک بڑا آدمی تھا، اس نے یہ مونسٹری بنائی تھی، اور وہ ان کی جو رواج ہے کن پھٹے جوگیوں والا، گرو گورکھ ناتھ کن پھٹے سیکٹ کا بانی ہے، اور یہاں اس میں صرف ہندو نہیں آیا کرتے تھے، اس میں ہندو مسلمان سب آیا کرتے تھے۔ دیکھیے وہ جو راجہ بھرتری تھا، اجین کا راجکمار، جس نے کہ راجہ بننا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے چھوٹے بھائی وکرم جیت کو، اور یہ وہ وکرم جیت ہے جس کے نام سے وکرمی ایرا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کا ہے، جو کہ 58 BCE میں ہمارے سالوں سے 58 سال پہلے شروع ہوا تھا، یعنی اگر آج 222 ہمارے یہاں ہے تو اس میں آپ 58 جمع کر لیں، وہ 2100 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ وکرم جیت کا بھائی تھا بڑا، راجہ بھرتری، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے وہ یہاں گرو گورکھ ناتھ کا چیلا بن گیا۔ تو یہ لوگ جو دنیا اپنی ساری چھوڑ آتے تھے اور یہاں آ کے وہ صرف جوگ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ گرو کی اس میں آتے تھے سرپرستی کے اندر، ان سے توقع کرنا کہ وہ جہاں مرے ہیں ان کی سمادھیوں میں سے سونا نکلے گا یا مندروں میں سے سونا نکلے گا، اس سے زیادہ بڑی کوئی حماقت نہیں ہے۔
اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو ہم ان بریڈنگ ہمارے یہاں کزنوں سے شادیاں کر کے نا پچھلے کوئی 500-600-700 سال سے، وہ ہم اتنے کو ڈفر بن چکے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہماری عقل میں کوئی سمجھداری کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اپنے اکبر کا بنایا ہوا تالاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ میں 1975 کے اندر میں نے 25 چھوٹی چھوٹی سمادھیاں گنی تھیں، جن کے اندر جو بھی کوئی گرو یا یہاں پہ شاگرد چیلا یہاں پہ پڑھتا تھا، یہاں پہ رہتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی جو ارتھی جلا کے انہوں نے خاک، اس کی راکھ جو تھی وہ ان میں جمع کر دی، اس میں سمادھی میں رکھ دی، اور اوپر ایک وہ سمادھی چھوٹی سی بنا دی، چھوٹی چھوٹی 2-2 3-3 فٹ اونچی، وہ 25 ایک تھیں۔ اب آپ جائیں تو میرا خیال ہے 1 یا 2 بھی نہیں ہے، وہ بھی سب ڈھا دی ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ کام شروع ہے 25 ایک سال تو ہو گئے ہیں یہ توڑ پھوڑ کا کام، میں چیخ کے لکھ کے کہہ کے سرکاری افسروں کو کہ خدا کے لیے اس کو بچا لیں، یہ بہت بڑی مانسٹری ہے اور یہ بہت بڑا اہم ٹورسٹ سائٹ ہے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہاں صرف خزانے ڈھونڈنے والے جا کے خزانے ڈھونڈ رہے ہیں اور گرو گورکھ ناتھ کی مانسٹری کو تباہ کر رہے ہیں۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2500 سال 2000 سال پرانی نہیں ہے۔ 1758 میں وہ جو ڈکیت تھا نا، جسے پٹھان اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ ایک عام ڈاکو تھا، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا، کھادا پیتا لاہیدہ رہندہ احمد شاہدہ۔ احمد شاہ ابدالی جب یہاں لوٹ مار کرنے آتا تھا تو وہ اس نے 1758 میں وہ ٹلے پہ آ گیا اور یہاں پہ اس نے آگ لگا دی اور کافی برا حال کیا، بہت لوگوں کو قتل و غارت کی، اور کوئی 7-8 سال جو ہے نا یہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں پھر جو ماننے والے تھے، جو کن پھٹے جوگی تھے اور جو ان کے گرو تھے جو اس وقت کے، وہ انہوں نے آ کے یہ عمارتیں دوبارہ بنائیں۔ تو یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی 1758 سے پرانی عمارت نہیں ہے۔ تو یہ داستان پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، صرف میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ دیکھیں گے یا کسی تگڑے آدمی کی بھی نظر سے گزر جائے گی اور وہ ٹلہ جوگیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک لگتا ہے خام سا خیال ہے۔ بہرحال آج کی داستان ہماری پورن بھگت کی تھی اور اس کے گرو گورکھ ناتھ کی، اور گرو گورکھ ناتھ کی جو مانسٹری ہے ٹلہ جوگیاں، اس کی تھی۔